نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹوٹکے اینڈ وظائف۔ آج جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے درود شریف کا وظیفہ۔ آج ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے۔ اس جمعرات کو چندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے اور اس جمعرات کا ایک خاص درود پاک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ درود پاک نماز والا درود پاک ہے اور اس کے اول و آخر میں کچھ الفاظ ملا کر 70 بار اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اور جو شخص بھی اس کی درود پاک کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، جو بھی مقصد تصور میں ذہن میں رکھ کر یا کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لے کہ اس کا مقصد یہ ہے، درود پاک اس مقصد کے لیے درود پاک پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے فلاں مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، یا فلاں جگہ سے نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہوں یا کاروبار کی طلب رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا وہاں پر نظام بہتر سے بہتر چلا دے، یا کوئی بھی آپ کے کسی بھی کام کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مقدمہ ہے، الغرض دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو تصور میں رکھ کر یا کسی کاغذ پر لکھ کر سامنے رکھ لیں اور پھر اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو جو بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لیے پڑھ کر دعا کریں تب بھی آپ کا مقصد، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، کسی کے لیے بھی یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کے مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو اس سے بڑا اور اس سے جمعرات کا بڑا عمل شدید ہی آپ کو شاید ہی کوئی آپ کو ملے، اس لیے دوستو آپ کو اس عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا، کیونکہ عمل دیکھنے میں نہایت ہی آسان ہے، لیکن اس کے اندر چند ایک باتیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو عمل کو کرنا چاہیے، جس طرح سے عمل کو کرنا چاہیے، جو کسی کی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کسی بھی مصیبت کے اندر، کسی بھی دکھ کے اندر، کسی بھی بیماری کے اندر، کسی بھی جگہ وہ پریشان ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ درود پاک آج ضرور پڑھ لیں۔ اس درود پاک کا وقت کیا ہے، اس درود پاک کو کس طرح پڑھا جانا ہے اور اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے، اس سے ہم فیض کیسے لے سکتے ہیں، کیسے فیض مل سکتا ہے، کیونکہ یہ درود پاک عام درود پاک نے اس درود پاک کی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر لازم قرار دیا ہے۔ اگر آپ اس کو نماز کے اندر ضرور پڑھیں گے تو درود ابراہیمی اور درود ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے جد و امجد میں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ پیشہ گاہ تحفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں دیا گیا، اور اس کے بدلے میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ فی خاندان ابراہیم کے حق میں ان 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے، اور اس کے اندر دعا کی گئی ہے۔ اور جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکال دیتا ہے اور آپ کی مدد فرماتا ہے۔ تو اسی طرح کسی کو بھی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکالنے کے لیے آپ کسی کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وہ جیسے ایک شعر بھی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی اگر تم دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو گے، اچھائی کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ بھلائی والے کام فرمائے گا، تم مشکلوں سے نکال دے گا، پریشانیوں سے نکال دے گا۔ اور خاص کر جو دوست احباب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے اور ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اس محبت کی بنا پر حضور علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، جس کے 3 بیٹے تھے، اور کین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام
ابراہیم رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کو اولاد دے اور آپ ضرور اپنی اولادوں کے نام انبیاء کرام کے ناموں پر رکھا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ناموں پر رکھا کریں، اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا، اور آج تک امت یہ سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پیش کر رہی ہے۔ اور نماز کے اندر تو ایک الگ عبادت ہے، لیکن اگر آپ الگ سے محبت کا اظہار کریں گے تو اس سے زیادہ فضیلت اور عظمت ملتی ہے۔ دیکھیے، ایک استاد ہے، وہ سکول کے اندر تو آپ ان کا ادب کر رہے ہیں، اور ان کا ادب کرتے بھی ہیں، ان سے تمیز سے بات کرتے ہیں، ہر بات کا خیال رکھتے ہیں، ہر بات ان کی مانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سکول سے باہر آ کر اس کو اپنے استاد ہی سمجھتے اور ہر میدان میں ان کو عزت دیں، احترام دیں، محبت کریں اور ان کے لیے تحفے تحائف کا انتظام کریں، تو پھر آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے، استاد کی محبت بڑھ جاتی ہے، شفقت بڑھ جاتی ہے، اور پھر استاد کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کا مقام زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ جب نماز کے علاوہ اس درود پاک کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام مرتبہ بڑھ جائے گا، کیونکہ نماز میں آپ عبادت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ الگ سے درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس سے اللہ آپ کو ایک الگ مقام و مرتبہ ملے گا اور آپ کی محبت ظاہر ہوگی۔ آپ کا مقام و مرتبہ بڑھے گا تو پھر رب کی بارگاہ سے جو مانگیں گے رب کائنات آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور جو اپنی قیمتی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، یقین جانے میری ہر بات لکھنے والی ہے، یہ الفاظ لکھنے والے ہیں، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی باتیں آپ کو ہر چینل والا نہیں بتا رہا ہوتا۔ میں اکثر بعض لوگوں کو سنتی ہوں تو دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض لوگوں کو تو صحیح طرح سے بسم اللہ بھی نہیں آتی، اور وہ لوگوں کو بڑی بڑی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عمل بتا رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اجازت ہے۔ ہماری کیا اجازت ہے بھائی؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ اور اس طرح کے وہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس لیے آپ ہر دکان والے کے اس پاس نہ جایا کریں، جہاں سودا اچھا ملے وہاں ہی سے آپ خرید لیا کریں اور وہاں ہی جایا کریں۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ سودا اچھا ملے گا، اگر آپ 5-7 جگہوں پر گھومتے پھریں گے تو کسی ایسے کے ہاتھ لگ جائیں گے تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کا۔ اس لیے دوستوں، میں آپ کو بڑا آسان فہم الفاظ میں یہ بتا رہی ہوں کہ جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ احترام ہوگا، جتنا زیادہ آپ خوش و خضوع کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دنیا کے تمام کام، کوئی بھی کام ہے آپ کو کا کوئی بھی مقصد ہے، اگر آپ کو کوئی اور وظیفہ آتا ہے یا نہیں آتا، آپ کو جب بھی مشکل ہو، جب بھی پریشانی ہو، آپ اسی دن اس درود پاک کو 70 بار اس طرح پڑھ لیا کریں جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی۔ کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ پریشانی، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن آج کیونکہ جمعرات کی تو اپنی فضیلت ہے، اپنا مقام ہے، اور آپ اگر آج پڑھیں گے تو جو ترتیب، جو طریقہ، جو وقت میں آپ کو بتاؤں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل باقی نہ رہ جائے گی، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، جتنی بھی حاجتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر مدد شامل حال میں ہو جائے گی، اور مال و اسباب میں اتنی برکت ہوگی، اور سب سے اہم اور قیمتی بات ہے کہ خاتمہ بالایمان نصیب ہو جاتا ہے، آخرت سنور جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی کے متعلق تمام منازل آسان ہو جاتے ہیں، اور اس درود پاک کو پڑھنے والا جو بندہ ہے، جس کا معمول پڑھنے والا بن جائے، وہ سیدھا مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اس درود پاک کو پڑھنے کے بعد انسان مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
اور اسے پڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے پیارے دوستوں اس درود پاک کو پڑھنے سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ آج غسل کر لیں، اس کے بعد اچھے سے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور آپ نے روضہ رسول کا تصور کر کے اور یہ تصور کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ درود پاک سن رہے ہیں اور میری مشکل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حل کروا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا وسیلہ، حضور کی ولادت کا وسیلہ دے کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی دعا رد ہو جائے۔ تو پیارے دوستوں، سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے تاکہ آپ کی زبان پاک ہو جائے، آپ کی زبان ستھری ہو جائے۔ ہم ہر وقت زبان سے کچھ نہ کچھ ایسا کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زبانیں ناپاک ہو جاتی ہیں، اور جب حضور پر درود پاک پڑھنا تو زبان کو پاک کر لیں۔ اور اس طرح صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو اللہ نے حکم دیا کہ صدقہ دے کر آیا کرو، ایسے تمہاری بلائیں ٹل جاتی ہیں، تمہاری مصیبتیں، تمہارے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح میں کہتی ہوں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو استغفار پڑھ کر درود پاک پڑھیں۔ تو ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے، پاک صاحب غسل اپنے آپ کو دے کر، اور کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر، مرد ہیں تو اپنی مسجد میں بیٹھ جائیں، تو خواتین ہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں، عصر سے مغرب کے درمیان پڑھیں تو سب سے اچھا ہے، اور اگر عشاء کے بعد پڑھیں یا دن کے کسی بھی وقت آپ کسی بھی حصے میں پڑھ لیں، انشاءاللہ پھر بھی مقصد آپ کا کامیابی ہوگی، مقصد حل ہو جائے گا، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن برکتیں زیادہ لینی ہیں تو پھر آپ عصر اور مغرب کے درمیان اور اس درود پاک کو آج پڑھ لیں، یا آج رات شب جمعہ ہے تو رات کو پڑھ لیں، دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے، دونوں اوقات میں سے، یا پھر کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے 70 بار یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 70 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترات کی بارگاہ میں، سب کی بارگاہ میں ثواب پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسی طرح اس عمل کو کریے گا، رب کائنات ضرور برکتیں عطا فرمائے گا۔ سلام۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو کوئی وظیفہ ضرورت ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے یا کوئی بھی مسئلے میں مبتلا ہے تو آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور اس کا وظیفہ اگلی ویڈیو میں شیئر کر دوں گی۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔